میازم لیکچر 33 پہ آتے ہیں۔ لیکچر 32 کے آخر میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اخراج جاری ہونے پر علامات میں کمی آتی ہے۔ اس طرح اگر دوران علاج سفلس کے مریض کا پرانا دبا ہوا السر اگر پھٹ جائے تو اگرچہ وہ جسمانی سطح پر تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن ذہنی سطح پر مریض کی علامات میں افاقہ دیکھنے کو آتا ہے۔ اس طرح ٹیوبر مریض کے اگر اس کی نکسیر پھوٹ پڑتی ہے تو اس کے مائیگرین کو آرام آ جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کا بیرونی علاج سے دبا ہوا لیکوریا جاری ہونے سے مریضہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر اس کو لیکوریا تھا اور بیرونی علاج سے دب گیا تھا، لیکن ہومیوپیتھک دعا سے اگر وہ جاری ہو گیا تو مریضہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میوکس کی پروونگ میں یہ بات ملتی ہے۔ میوریکس جو کہ سیپیا کی طرح اینٹی سائیکوٹک دوا ہے، اس میں ذہنی اور جسمانی علامات عدل بدل کر آتی ہیں۔ یعنی جب جسمانی طور پر یوٹرس سے اخراج ہوتے ہیں تو ذہنی علامات میں بہتری آتی ہے، اور جب وہ دب جاتی ہیں تو ذہنی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ ہماری دعائیں صرف اور صرف میازم کو ڈیل کرتی ہیں، نہ کہ بیماریوں کے ناموں کو۔ بالمثل کا قانون قوت حیات کے عدم توازن سے ڈیل کرتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ میازمی وہ تخریبی قوتیں ہیں جو قوت حیات کو ہمیشہ ڈسٹرب کیے رکھتی ہیں، جیسا کہ شیکسپیئر نے انہیں دماغ کا کیڑا کہا ہے۔ میازم کو شیکسپیئر نے دماغ کا کیڑا کہا ہے، اور شیکسپیئر کہتا ہے کہ یہ کیڑے کبھی نہیں مرتے جب تک بالمثل ان کو اٹھا کر باہر نہ پھینک دے۔ جی، جسم سے اخراج جاری ہونے پر، جیسا ہم نے پہلے بھی کہا، سورا کے عملہ کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے، مثلاً اسہال جاری ہونا، پیشاب کھل کر آنا۔ لیکن یہ بات آپ سفلیٹک یا سائیکوٹک مریض کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ اگرچہ سوڈو سورک کیسز میں، جیسا کہ بدبودار پسینے کے اخراج سے علامات اور تکالیف میں کمی ہوتی ہے، اور اگر بدبودار پسینہ دب جائے تو عام طور پر نظام تنفس کے مسائل آ جاتے ہیں۔ بسیار خوری سے جگر سست پڑ جاتا ہے، ڈپریشن، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، مریض کا کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، نہ ذہنی نہ جسمانی کام۔ ایسی حالت کو بعض اوقات جلا باور دعائیں دینے سے وقتی افاقہ ہوتا ہے، لیکن پھر یہ ساری کی ساری علامات واپس آ جاتی ہیں اور علاج ناکام ہوتا رہتا ہے۔ تب وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کہیں سے ان کو کوئی مدد مل سکتی ہو، اور ذہنی علامات کے علاوہ بھی جو بہت ساری علامات اور ملتی ہیں، جن میں قبض ہے، پیٹ میں گیس ہونا، سر درد، چکر آنا، منہ کا ذائقہ گندا، ہر وقت لیٹے رہنے کی خواہش، سستی، کاہلی بھی اس میں پائی جاتی ہے، بلکہ کسی چیز کی طرف کوئی رغبت ہی نہیں رہتی۔ اور یہ مختلف افراد میں علامات کچھ تبدیل بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کسی کا مزاج کیسا ہے، اس کا لائف سٹائل کیسا ہے، کھانا پینا، کس ماحول میں رہ رہا ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، اس کے رجحانات کیسے ہیں، نظریات کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے ان علامات میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ ذہنی علامات میں پاگل پن مکس میازم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، سائیکو سے سورا کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے۔ سورا کا سائیکو کے ساتھ مکس ہو جانا دنیا میں جرائم کا بڑا سبب ہے۔ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کے پس منظر میں زیادہ تر سائیکوٹک میازم پایا جاتا ہے، کبھی بار سفلیٹک میازم بھی ہوتا ہے۔
ہم بعض مریضوں کی زبانی اکثر سنتے ہیں کہ اگر اس بیماری سے میری جان نہ چھوٹی تو میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا، اور اکثر یہ لوگ ایسا کر گزرتے ہیں۔ سورا کی مرگی یا حقیقی پاگل پن جو سورا کا ہے وہ عام طور پر ٹیوبرکولر نیچر کا ہوتا ہے، یعنی سفلس اور سورا کا اتحاد۔ اور جو مولک کیسز ہوتے ہیں جنہیں میلیگننٹ کہا جاتا ہے، اس میں تینوں میاز مکس ہوتے ہیں، اور اگر کوئی فرد موروثی ٹیوبرکولر میاز کے زیر اثر ہو تو جب یہ سائیکوسس میاز کے ساتھ ملتا ہے تو مولک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دراصل قوت حیات کے لیے بیک وقت تینوں میازم کے ساتھ نمٹنا ناممکن ہوتا ہے۔ وہ تینوں کے عمل دخل کو بیک وقت روک نہیں سکتی۔ سورا اکیلے میں کوئی بھی پیتھولوجیکل پروسیس ڈیولپ نہیں کر سکتا، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب یہ سفلس یا سائیکوسس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے۔ تاہم دور حاضر میں ہمیں ایسے افراد کم ہی ملتے ہیں جن کے ہاں صرف سورا میاز پایا جائے، اور وہ لوگ سائیکوسس اور سفلس سے فری ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ جب ہم علامات کی اسٹڈی کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے کرونک ڈیسیزز والیوم 1 میں ہمیں بتایا ہے، تو ہمیں علامات میں مکس میاز ملتے ہیں۔ حقیقت میں الگ الگ علامات کی پہچان مشکل ہوتی ہے، کیونکہ سورا کے نیچے سفلس اور سائیکوسس بھی خفتہ حالت میں موجود ہوتے ہیں۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سورک کیسز کا علاج کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم نیچے کسی دوسرے میاز کی موجودگی محسوس کریں، جو سورک علامات غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو نیچے سے دوسرا میاز ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہم لیکچر 33 ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔